السلام علیکم دوستو، میں محمد احسن تقویم آپ سے بہاولپور سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے معاشرے میں بڑھتی ہوئی ٹینشن، انزائٹی، پریشانی، ڈپریشن، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ ہمارے معاشرے میں نوجوانوں میں خاص طور پہ یہ ڈپریشن اور انزائٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے پتہ چلا تھا کہ سشانت سنگھ راجپوت، آلدو ہی از اے نان مسلم، لیکن چونکہ وہ سوسائٹی کا ایک پارٹ ہے، معاشرے کا ایک حصہ ہے، تو ہماری آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کیا اچیو نہیں کیا تھا۔ وہ ایک ملینئر تھا آبویسلی، اس کی 2 سپر ہٹ فلمیں تو آپ بھی اس کے بارے میں سن چکے ہیں۔ پی کے تو تقریباً سب نے دیکھی ہے، وہ ایک سماجی پرابلم کو ڈیل کری تھی وہ مووی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ دھونی کے اوپر جو بایوگرافی بنی تھی اس کی زندگی کے بارے میں، کہ ہاؤ دھونی لیڈ از لائف، وہ کیسے ایک سپر سٹار بنا اور کتنا بڑا پلیئر بنا، کیسے وہ سارا اس کے اندر اس نے مینشن کیا ہے اس اسٹوری کے اندر۔ ان سب چیزوں کے باوجود وٹ وی ہیو گون تھرو، وٹ وی ہیو نوٹسڈ، کہ اتنی ساری سکسیس کے باوجود اس نے سوسائڈ کمٹ کر لی۔ اس کی ایسی کیا وجہ ہوگی؟ دیکھیں میری بات سنیں پہلے، ایز اے مسلم ہمارا یہ سب سے بڑا عقیدہ ہے، اللہ کی توحید، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کے بعد ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک دن ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے، ہمارے اعمال کا حساب لینا ہے، اور جو گلٹی ہیں ان سے اس نے حساب لینا ہے، اور انشاءاللہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اب میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں سے، اتنی سی زندگی ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ ایک سوئی کو ڈبو سمندر میں اور اس کے اوپر جو پانی لگا رہ جائے، حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم بتا رہا ہوں، اس کی صحت اس حدیث کی آپ ٹیلی کر سکتے ہیں کہیں سے بھی، تو مجھے بتائیے گا اگر آپ کو اس بارے میں کوئی انفارمیشن ملے۔ تو یہ جو میں سن چکا ہوں، میں دعویٰ نہیں کر رہا اس کی صحیح ہونے کا، لیکن اس کی یہ بتائی گئی ہے ویلیو دنیا کی زندگی کی، کہ اگر آپ سوئی کو پانی میں ڈبوئیں اور اس کے اوپر جتنا پانی رہ جاتا ہے اس کا تقابل اگر آپ کریں مقابلہ سمندر کے پانی سے، تو جو ڈفرنس اس میں ہے دنیا اور آخرت کی زندگی میں اتنا فرق ہے۔ اب سوچیں، اتنی سی زندگی کے لیے جو کہ گزر جانی ہے، آپ کئی لوگوں کی امیدوں کے محور ہیں، آپ کو کوئی ڈپریشن ہے، آپ کو جاب نہیں ملی، آپ کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، آپ کسی سے محبت کرتے تھے، آپ کو نہیں ملی وہ لڑکی، وہ لڑکا آپ کو نہیں ملا، تو کیا آپ اپنی زندگی کو ختم کر لیں گے؟ دیکھیں، اب بہت سے لوگ مجھے یہی کہیں گے، نہیں جی ہم ختم نہیں کرتے، لیکن ہمارا ڈپریشن، بھائی سٹریس ڈپریشن ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں کا حق ہے آپ کی زندگی پر، آپ کی امی کا حق ہے، آپ کے ابو کا حق ہے، آپ کے بہن بھائیوں کا حق ہے، جو آپ سے ہنس کے بات کرنے آتے ہیں اور آپ کا منہ 12 بجے ہوتے ہیں کہ بھائی میرا تو بریک اپ ہو گیا، بھائی میری تو جاب چلی گئی ہے، بھائی مجھے تو جاب نہیں مل رہی ہے، I've done engineering in 2016-17 and still I haven't got a job. So what? Allah subhanahu wa ta'ala has planned something for you. He loves you more than your mother, and you can imagine that how much your mother loves you. So stop being worried. اللہ کے ذکر میں اپنا دل لگائیں، لوگوں سے بات کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، you will be ultimately happy. اللہ پاک کوئی نہ کوئی رستہ نکال دیں گے۔ پریشانی رہتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا پریشانی نہیں ہوتی، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی لائف ختم کرنے لگ جائیں۔ بھائی یہ ایک ڈپریشن، یہ فیلنگز جو ہوتے ہیں، سینٹیمنٹس جو ہوتے ہیں، یہ تھوڑی سی ٹائم کے ہوتے ہیں۔ آپ نے اس ٹائم میں گلاس پھینک کے مارا، which I certainly did few days ago، میں اس پہ بہت شرمندہ رہا، پھینک کے مارا، کسی کو کچھ کہہ دیا، کوئی سخت بات کر دی جس پر آپ بعد میں پچھتاتے رہیں، اس سے بہت بہتر ہے آپ اس ٹائم صبر کریں۔ آپ سوچیں ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن، ایوری تھنگ از بینگ ڈن فار اے ریزن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آزما رہے ہیں کہ بھائی یہ بندہ کیسا ہے۔ تو ایز اے مسلم ہم سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس پہ پریشانیاں زیادہ آتی ہیں۔ دوسری بات، آپ اس چیز سے نکلنے کے لیے، اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے، اس انزائٹی سے نکلنے کے لیے 2 باتیں آپ سوچا کریں۔ ایک تو یہ کہ بھائی اللہ پاک اپنے بندوں کے جو قریب ہوتے ہیں نا ان کو آزماتا ہے۔ اچھا فرض کریں آپ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ ہم قریب ہیں اللہ کے، ہم تو گنہگار ہیں، تو دوسرا یہ سمجھ لیں کیا پتہ آپ کے گناہ اتنے ہیں، اللہ پاک چاہ رہا ہے کہ آپ کو سزا یہیں پہ مل جائے، چھوٹی تھوڑی، کیونکہ وہاں پہ اگر دے گا تو وہ بڑی ہوگی، تو آپ یہیں پر اس کو سہ کر توبہ کریں اور خوش ہوں کہ بھائی چلو مجھے یہیں پر اللہ پاک نے کہہ دیا، اللہ پاک مجھے آخرت کی بھی پریشانی سے بچا، دنیا کی بھی پریشانی سے بچا، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کیا وہ پریشانی بھیج کے شاید آپ کو اپنی طرف لانا چاہ رہا، کہ تم جس جاب کو دیکھ رہے ہو، جاب نے تمہیں روزی نہیں دینی، روزی دینے والا اللہ ہے، یعنی کہ اللہ خود کہے گا میں ہوں روزی دینے والا، رزاق میں ہوں۔ The job is just a source، سبب ہے وہ صرف۔ آپ جس ریلیشن شپ میں ہیں، آپ کی منگنی ہوئی تھی، آپ کی شادی ہونے والی تھی، ٹوٹ گئی ہے، ختم ہو گیا، کوئی پرابلم ہو گیا، تو that relationship wasn't meant to keep you happy. The happiness is all from Allah subhanahu wa ta'ala، وہ آپ کو خوش رکھے گا، یہ رشتے آپ کو خوش نہیں رکھیں گے۔
یہ پیسہ آپ کو خوش نہیں رکھے گا, نوکریاں آپ کو خوش نہیں رکھیں گی, کچھ نہیں خوش رکھے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات خوش رکھے گی. اچھا اب کرنا کیا ہے اس چھوٹی سی زندگی میں, 4 دن کی زندگی ہے, اس میں کرنا کیا ہے؟ اب ہوتا کیا ہے کہ موسٹلی لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ بھائی یہ 4 دن کی زندگی بے حد طویل ہے, اپنا تو دل یہاں سے 2 دن میں بھر گیا, وہ یہ سچویشن ہوتی ہے, کوئی واقعہ ہوا نہیں اور دل بھر گیا. بھائی آپ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں. اب یہ بتانے کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ آئی ہیو سارٹڈ آؤٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آف مائی لائف. دیر آر مینی تھنگس نیڈ ٹو بی سارٹڈ آؤٹ ان مائی لائف, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد کی التجا کرتا ہوں میں کہ میرے بس کا کام نہیں ہے ان پرابلمس کو سالو کرنا. تو نے مجھے بنایا, تو نے میرے دل کو بنایا, تو ہی میرے پرابلم سالو کرے گا. میں بہت گناہ گار ہوں, میں بہت نافرمان ہوں, میری بخشش فرمائیں. آپ بھی اللہ پاک سے دعا کریں, اس سے بخشش مانگیں. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ اللہ سے لنک لگائیں اس چیز کا, وہی آپ کے پرابلم سالو کرے گا, جس نے آپ کے پرابلمز آپ کے لیے چیک کرنے کے لیے, آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, آپ کو آزمانے کے لیے, آپ کے گناہوں کی بخشش کرنے کے لیے کیا ہے. آپ ان چیزوں کو اتنا سیریس نہ لیں, ٹھیک ہے؟ پرابلمز ہوتی ہیں, ٹینشن ہوتی ہے, اینزائٹی ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, آپ کہتے ہو یار میں کیا کروں, میں کہاں جاؤں, میں تو اس چیز کو دماغ سے نکال نہیں پا رہا. جسٹ ٹرائی ٹو اوور کم دیٹ تھنگ, ٹھیک ہے؟ انسان جو ہے وہ از کیپیبل آف ڈوئنگ اینی تھنگ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے, تو آپ کیوں ایک چیز کے پیچھے بیٹھے رہیں گے, آپ کیوں اپنے آپ کو پریشان کریں گے؟ اگر آپ کو فرض کریں پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس, اللہ تعالیٰ سے مانگیں. وہ کہتے ہیں مجھ سے جوتے کا تسمہ بھی مانگو, تو وائی ڈونٹ یو آسک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ. دس از دا فارمولا آف بینگ ہیپینس, بینگ ہیپی. تو اللہ سے مانگیں, پریشان نہیں ہو, پریشانی زندگی کا حصہ ہے. آپ سوچیں ایک ایسا انسان جو اللہ کا بہت محبوب ہے, یا یقیناً اللہ کا محبوب ہی وہی ہے, اللہ کا حبیب ہی وہی ہے, اللہ اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے. وہ انسان, وہ ہستی, وہ شخصیت, وہ انسان جب طائف کے میدان میں جاتے ہیں تو وہاں لوگ ان کو پتھر مارتے ہیں. کردار کا عالم یہ دیکھیں کہ وہ پلٹ کر یہ نہیں کہتے اللہ پاک ان پہاڑوں کے درمیان ان کو ملا دے, پہاڑوں کو ملا دے, ان کو مسل دے, انہوں نے تو تیرے نبی کے ساتھ مذاق اڑایا, تیرے نبی کی رسالت اور نبوت کے پیغام کا. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں کہ یہ نہیں جانتے اللہ انہی کی نسلوں میں سے کسی کو پیدا کرے گا جو اسلام کو قبول کریں گے. مفہوم بتا رہا ہوں. بچپن میں والد فوت ہو گئے, والدہ فوت ہو گئیں, دادا فوت ہو گئے, ابوا کے مقام پر حج کے لیے گئے, تو عالم یہ تھا کہ آپ اپنی والدہ کی قبر سے لپٹ کے رو رہے ہیں. اندازہ لگائیں, نبی, دونوں عالم کا سردار, جس کو اللہ پاک, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا عطا نہیں کیا. چاند 2 ٹکڑے کر دیا ان کے لیے, پتھر ان کے ہاتھوں میں بلوا دیے, درختوں سے سجدے کروا دیے, جانوروں کی بولیاں انہیں سمجھا دیں. ساروں کی بات نہیں میں کہہ رہا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو اونٹ شکوا کرتا تھا کہ آقا میرا جو مالک ہے وہ مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتا, اونٹ سجدے میں گر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی فہرست دیکھیں کتنی طویل ہے, لیکن مصائب آلام کتنے زیادہ ہیں. 1 سال ایسا آیا جس میں آپ کے چچا بھی فوت ہو گئے, سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فوت ہو گئیں, عام الحزن قرار دے دیا اس کو. اتنے مصائب, اتنی دکھ, اتنی تکالیف, اتنی رنجشیں, اتنی پریشانیاں آئیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اب ذرا تقابل کیجئے, کیا میرا آپ کا کوئی مقابلہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقوی اور ان کے مقام کے سامنے؟ ہم تو ان کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. اللہ بس ہم سے دین کا کام لے لے, ہماری تو یہ دعا ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ ہماری اوقات کیا ہے. اگر وہ ہمیں تھوڑی پریشانیاں دے رہا ہے تو دیکھیں اس نے اپنے انبیاء کو آزمایا, یوسف کو کنویں میں ڈلوایا, ایوب نعم العبد جن کو قرآن میں کہا گیا ہے بہترین قسم کے آدمی, ان کے جسم پر پھوڑے تھے جن پر پیپ پڑی ہوئی تھی, لیکن وہ شکر کرتے تھے. نعم العبد قرآن میں آ گیا ان کے بارے میں. یوسف کے ساتھ یہ کیا, یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا نافرمان تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طوفان میں غرق کر دیا. اب آپ ان چیزوں سے اندازہ لگائیے کہ اللہ نے تو اپنے پیاروں کو بھی آزمایا. جب ایمان کا دعویٰ ہوتا ہے تو پھر آزمائش شرط بن جاتی ہے. اللہ آزماتے ہیں مال سے, اولاد سے, دولت سے, ان سب چیزوں سے. تو آپ دعا کریں کہ اللہ اگر آپ کو آزما رہا ہے, پہلے تو ہم آزمائش کے قابل نہیں,
ہم پر مہربانی کرے. اگر وہ ہمیں آزما رہا ہے تو سوچیے آپ کتنے اللہ کے قریب ہیں کہ وہ آپ کو آزما رہا ہے. اور اگر وہ آزما رہا ہے تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے, اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے, اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے. پریشان نہیں ہونا, بریک اپس ہونا, فیل ہو جانا, ایون کسی چیز کا کلک نہ کرنا, کوئی بزنس فیل ہو گیا ہے, کوئی جاب نہیں مل رہی, کھانے کے پیسے تھوڑے ہیں, اللہ سے باتیں کریں یار. ٹاک ٹو ہم, ہی از یور فرینڈ. آپ کو اگر اس سے محبت کا دعویٰ ہے تو وہ آپ کا دوست ہے. دوست مطلب دوست, ہی از ناٹ فزیکلی پریزنٹ, اوبویسلی وہ پاک ہے ان ساری چیزوں سے, وہ مالک ہے, وہ لارڈ ہے, وہ آقا ہے, وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے وحدہ لا شریک ہے. لیکن آپ نے سمجھنا کیا ہے کہ آپ نے اس سے باتیں کرنی ہیں, آپ نے اس سے باتیں کرنی ہیں. مومن کی تو باتیں سنتا ہے وہ ہماری طرف کان لگا کے سنتا ہے. ہم جو اس سے بات کرتے ہیں, مالک میرا یہ مسئلہ ہے, مالک میرا یہ مسئلہ ہے, کوشش کریں جسٹ آسک ہم, کسی اور کو بتانے کی بجائے اس کو بتائیں. لیکن میں دوسرے لوگوں سے ڈسکس کروں گا, دوسرے لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ڈپریسڈ بندہ ہے, کوئی انزائٹی میں ہے, کوئی ٹینشن میں ہے, تو اس کو یہ نہ کہا جائے کہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا یار, میں تو 5 دن میں ریکور ہو گیا تھا. یو آر ناٹ گیٹنگ ریکورڈ, آپ کو 25 دن ہو گیا یار, بندہ بنو. یہ اس طرح نہیں چلتا ہوتا لائف. تمہاری کیا, تم جاب کر رہے ہو یار, تم جاب کو ٹائم دو یا اسٹڈیز کو ٹائم. پلیز, ہر کسی کا ٹیمپرامنٹ آپ کی طرح نہیں ہوتا, ہر کوئی کسی چیز سے ایموشنلی اٹیچ آپ کی طرح نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے آپ کسی جاب کے ساتھ اتنا اٹیچ نہ ہو, آپ چھوڑنا ہی چاہ رہے ہو, اللہ نے آپ سے لے لی تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا, لیکن ہو سکتا ہے کوئی اور اس جاب سے, کوئی کسی ریلیشن شپ سے, کوئی کسی فیوچر میں آنے والی خوشی سے بہت زیادہ اٹیچڈ ہو. تو پلیز لوگوں کو اتنا پریشان نہیں کریں, لوگوں کو دلاسا دیں, دل رکھیں, دل نہ توڑیں, لوگوں کے دل نہ توڑیں, لوگوں کے دل نہ توڑیں. پلیز, کوئی پریشان ہے اس کو تسلی دیں, اس کے ساتھ بیٹھ کے بوتل پی لیں بھائی, سوڈا پی لیں, اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی لیں, اس کا تھوڑی گپ شپ لگا لیں, ایزی رکھ لیں اس کو. کوئی تو کمفرٹ زون ہوگا جس میں آپ کی اس کے ساتھ کوئی گپ شپ ہوگی, اس کمفرٹ زون میں رہ کے تھوڑی سی باتیں کر لیں, اس کو موڈ ایزی کرا دیں. اس کی ٹینشن اگر وہ آپ کو بتا رہا ہے تو دیکھیں اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس کی پریشانی آپ کے سامنے عیاں کی ہے. تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کے دل آزاری نہ کریں, آپ اس کو کوئی سخت بات نہ کریں کہ یار ایسے کاموں کا تو یہ نتیجہ ہوتا ہے. سم ٹائمز لوگ یہ بات کرتے ہیں, یا جاب کو سیریس تم نے کبھی لیا نہیں تھا تو اللہ نے لے ہی لینی تھی, یا انجینئرنگ تو تم نے کی 3rd کلاس یونیورسٹی سے, آیا تمہیں کہاں سے نوکری ملی تھی. اس طرح کی باتوں سے اجتناب کریں. وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, آپ کے اپنے بچے بھی جوان ہو رہے ہیں, ایڈمیشنز کی بات کرتے ہیں تو کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. پلیز اللہ سے ڈریں, میں بھی اللہ سے ڈروں, آپ بھی اللہ سے ڈریں, ہم سب بھائی, ہم سب بہنیں, بہن بھائی سب اللہ سے ڈریں اور اس چیز سے بچیں. مہربانی کریں, مہربانی کریں, مہربانی کریں. لوگوں کا دل رکھیں, لوگوں کا دل رکھیں. دیکھیں کتنے نفلی اعتکاف سے بہتر ہے, کتنے سالوں کے نفلی اعتکاف سے بہتر ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان کی حاجت کے لیے جسٹ چل دیں, حل نہ کریں, صرف چل دیں, اور وہ کتنے سالوں کے نفلی اعتکاف سے بہتر ہے. اور کیا چاہیے انسان کو؟ اسلام تو اتنا آسان دین ہے, ساری زندگی کچھ نہیں کیا, کسی کی حاجت روائی کے لیے آپ چل دیے تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ آپ کو بخش دے. لوگوں کا دل نہ توڑیں, لوگوں سے محبت سے پیش آئیں, لوگوں کے پرابلمس کو سنیں. اگر اللہ نے ان کے حاجات آپ سے منسلک کر دیں تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کو گائیڈ کریں, محبت کریں, محبت بانٹیں. آپ کو کسی بات پہ فرسٹریشن ہے, آپ کسی کو سمجھتے ہیں کہ یار وہ اچھا انسان ہے تو اس کے ساتھ بیٹھیں. میں اس کو بھی یہی ریکمینڈ کروں گا کہ وہ آپ کی بات سنیں, کہ اللہ نے ہم لوگوں کو اس لیے پیدا کیا نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. فرشتوں نے تو زمین و آسمان, کہکشاں, کائنات کی کوئی جگہ نہیں چھوڑیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے. لیکن ہمیں کس لیے بنایا اس نے؟ ایک تو اپنی عبادت کے لیے, اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. دوسری کیا بات ہے, وہ حقوق بتاتا ہے. وہ حقوق اللہ معاف کرنے پہ قادر ہے, وہ حقوق العباد بھی معاف کرنے پہ قادر ہے. لیکن ہمیں جو پتہ چلی کہ حقوق العباد بندے کے جب حق کھائے ہیں تو اس کے اعمال لے کے اس کی دل آزاری جو کی اس کو راضی کرے گا اللہ, اس کے اعمال اچھے اس کو دے کے راضی کرے گا. تو یہی اس کو جامع انداز میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ حقوق اللہ تو معاف کر دے گا لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. تو برائے کرم لوگوں کے دل رکھیں, لوگوں سے پیار سے باتیں کریں. فرسٹریشن, انزائٹی, ٹینشن یہ زندگی کا حصہ ہے, لیکن کوئی بھی اتنا بڑا ڈیسیجن نہ لیں. Obviously your mother, your father, your siblings, your spouse, your friends all love you a lot. وہ آپ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. کسی ایک بات کی وجہ سے, کسی ایک ٹینشن کی وجہ سے do not take a permanent decision on basis of a temporary emotion or temporary feeling. ٹھیک ہے, اللہ آپ سب کے تمام جائز حاجات کو پورا کرے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ پاک آپ سب کی جائز حاجات کو پورا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.